صحابہ کرام پہ لان تان کرنا، ان کی زندگی پہ تہمت لگانا، ان کی زندگی پہ عیبوں کو اچھالنا، ان پر اعتراضات کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کا جو خالی دور چلا، دوسرا دور ثم الذین یلونکم، اس دور میں بھی ہوا. اور پھر صحابہ کی وفات ہونے کے بعد پورے کے پورے صحابہ زندگی دنیا سے چلے گئے. آج بھی ان پر تہمت اور الزام تراشی کی جاتی ہے. 3 دور ہے، چوتھا دور انشاءاللہ آخری میں بتاؤں گا. نبی کی موجودگی میں صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کی وفات کے بعد صحابہ، پھر وفات صحابہ کے بعد کا دور. جتنا اعتراض آج کے دور میں ہو رہا ہے یا صحابہ کی وفات کے بعد ہو رہا ہے، اتنا اعتراض کبھی صحابہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا تھا، نہ صحابہ کی اپنی زندگی میں ہوا تھا. 2 وجہ. صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اعتراض کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا کیونکہ نزول وحی کا زمانہ تھا. کوئی اگر صحابہ پہ عیب لگاتا، اعتراض کرتا، نبی کے سامنے بات آتی، وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع کے ذریعے بات آ جاتی. جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں وعدے آیت نازل ہو گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک اور ان کے 3 ساتھیوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیتے ہیں. 40 دن تک بائیکاٹ چلا، 10 اضافہ دن، 50 دن کوئی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے بے وجہ کے. جب نہیں ہوا تو 50 دن تک مسلسل بائیکاٹ چلتا رہا. کعب بن مالک کہتے میں سلام کرنے آتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے. یہ سب سے بڑی تکلیف کی بات تھی. مدینہ کشادہ ہوتے ہوئے ہمارے زندگی تنگ ہو گئی تھی. کوئی بات نہیں کرتا، کوئی سلام نہیں کرتا. ہم مسجد کو جاتے تو لوگ چہرہ پھیر لیتے. کہا جب تم سچ کہی دی ہو کعب بن مالک تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. 50واں دن گزرا. فجر کی نماز کے بعد گھر کے چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسجد نبی کی طرف سے پروانہ لانے والا کہتا ہے، اے کعب بن مالک. جیسے آواز سنی، اللہ اکبر، شکرانے کے لیے سجدے میں گر پڑے. کہا تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، اور کہا تجھے معاف کر دیا گیا اور تیرا سماجی بائیکاٹ ختم کر دیا گیا. عظمت، مقام، مرتبہ، دفاع کہ صحابہ کے اوپر جب جب بات اٹھتی تھی نزول وحی ہوتا تھا. پہنچے کعب بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بائیکاٹ ختم کر دیا، بس میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ بتائیے یہ حکم آپ کا ہے یا حکم عرش والے کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے کعب بن مالک، تیری توبہ کا پروانہ عرش مالک سے آ چکا ہے. اس لیے اعتراض نہیں ہوتا تھا زندگی میں، کیونکہ فیصلے آسمان سے آتے تھے، ان کی دفاع میں، ان کی عظمت میں، ان کی فضیلت میں. اس لیے اعتراض نہیں ہو سکا. دوسرا دور صحابہ کا آیا. اس نقطے کو آپ سمجھ لیے تو میری تقریر کا بنیادی پیغام سمجھ لیے. دوسرا دور جب صحابہ کا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی. جب وفات ہو چکی تھی وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا. اب اس دور میں بھی اعتراض اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا 2000 سے لے کے 2023 تک انجینئر اور دوسرے لوگ کر دیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا جاتا تو سننے والے، سمجھنے والے، یقین کرنے والے ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے. سننے والے، سمجھنے والے، یقین کرنے والے صحابہ کے دور میں صرف صحابہ تھے. تو کسی بھی صحابی کے سامنے جب صحابی پر اعتراض کیا جاتا، ان کے دل میں تو یہ تھا، لم تہن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تو تقوی آزما لیا اور مغفرت کر دی. یہ ظالم ہے جو ہمارے صحابہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہا ہے. یقین کرنے والے نہیں تھے. آج یقین کرنے والے ہو گئے. انجینئر کی بات میں آ کر، محمد خان کی بات میں آ کر، غامدی کی بات میں آ کر، جمل اللیل کی بات میں آ کر آج یقین کرنے والے ہو گئے. یقین اس لیے کر لیا جا رہا، نہ قرآن پہ نظر ہے، نہ حدیث پہ نظر ہے، نہ سیرت پہ نظر ہے، نہ علماء کا ساتھ ہے. آج اس لیے تم کو دیوانہ بنایا جا رہا، صحابہ کی عظمت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی. آج ہمارا تذکرہ کیا ہو، آج ہمارا نظریہ کیا ہو؟ جب کبھی ہمارے سامنے صحابہ کی برائی کی گئی، ایک کی بول کے نہیں، کسی کی بھی، یاد رکھیے یہ بخشے ہوئے ہیں. یہ عقیدہ ہونا،
ان کے درجات بلند کر دیے گئے. یہ عقیدہ ہونا. پھر یہ کہ ان کی زندگی پر صحابہ کا جیسے اعتماد تھا، امانت داری کا، سچائی کا، صحابہ کا منہج جو صحابہ کے متعلق تھا، ویسے ہی عام مسلمانوں کا منہج بھی صحابہ کے مطابق ہونا چاہیے. منہج سلف یہ ہے کہ صحابہ کے لیے بھی عقیدہ یقین ویسا ہی ہو جیسا صحابہ کے دور میں تھا. آخری نقطہ. اب ہوا کیا؟ جب صحابہ کے دور میں اعتراض نہیں کر سکتے تھے تو ایک ہی کام تھا ان کے پاس. جب اعتراض کا موقع نہیں ملا صحابہ کے اوپر صحابہ کے دور میں کرنے، تو ایک ہی کام کیے، صحابہ کا قتل کرنا شروع کیے. اعتراض حضرت عمر پہ کوئی کرتا تو یقین کرنے والا تھا؟ نہیں تھا. حضرت عمر کا قتل کیا گیا، شہید ہوئے. اعتراض اگر حضرت عثمان پہ کوئی کرتا، یقین کرتا، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. اعتراض حضرت علی پہ کرتا تو کوئی یقین کرتا، نہیں کرتا، حضرت علی کو شہید کیا گیا. سینکڑوں صحابہ کو شہید اس لیے کیا گیا، ان کے سینے میں جو قرآن ہے، پورے لوگوں کی ان کی امانت داری، ان کی سچائی پر یقین ہے. اب اگر ان کو جھوٹا بولیں گے نہیں ہو سکتا. جب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی دور میں صحابہ شہید ہو رہے تھے، عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ اے امیر المومنین، شہداء کے ساتھ ان کے سینوں میں قرآن بھی دفن ہو رہا ہے، قرآن کو محفوظ کرنے کا کام شروع کر دیجئے. یہی دشمنان اسلام کا ٹارگٹ تھا، صحابہ کو ختم کرنا. ان کے سینوں میں قرآن جائے گا، ان کے سینوں میں حدیث جائے گی. لیکن اتنے امانت دار، اتنے تقوی کو آزما لیا گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑے. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہم نے آخری دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سر اور داڑھی کے سفید بال ملا کر 20 سے زیادہ سفید بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھے. یہ امانت داری ہے. ان پہ تہمت، جو نبی کی مسکراہٹ کو صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوٹ کر لیتے، کہتے کبھی نبی ایسا ہٹتے پیچھے کا دانت نظر آتا. یہ امانت داری ہے، یہ حفاظت حدیث ہے. اور ان پر تہمت لگائی جا رہی. حدیث دوستو،